الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی اور نوجوان ساتھیو، الحمدللہ آج تیسرا رمضان ہے اور آپ کے سامنے تیسرے پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے اس پارے کی شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. لیکن یہ فضیلت جو ہے کس اعتبار سے ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بنیادی اعتبار سے کہ یہ فضیلت جو ہے مقام نبوت اور رسالت میں سب کے سب برابر ہیں، یعنی نبی اور رسول ہونے میں سب کے سب برابر ہیں. لیکن معجزات اور کمالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض معجزات دیے ہیں اور بعض کو الگ دیے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنے لاٹھی کو پتھر میں مارتے تو پتھر سے چشمہ نکل جاتا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ اپنی لاٹھی کو وہ دریا کو مارا، دریا میں راستہ بن گیا. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ان کو دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات دیے تھے کہ اگر وہ کسی کوڑھی کو چھوتے تھے تو اس کا وہ بیماری دور ہو جاتی تھی. ایسے ہی کوئی کسی مردے کو چھوتے تو اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا تھا. اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم دیا تھا بطور معجزہ کہ بندہ سامنے جو ہے وہ کیا کھا کے آیا ہے اور کیا ذخیرہ اندوز کر کے، وہ بھی جانتے تھے، وہ بتا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. ایسے اللہ تعالیٰ نے وسلم کو بھی معجزہ دیا، انگلی سے اشارہ کیا، 4 دو ٹک ہو گئے. نبی وسلم کی انگلی سے پانی رس گر رہا تھا، اسے چشمہ جاری ہوتا نا، ایسے پانی انگلی سے گر رہا تھا، نکل رہا تھا. یہ بھی معجزہ ہے. مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے. تو یہ جو معجزات اور کمالات ہیں اس اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، وگرنہ نبوت، نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا امام بنا کر یہ بتلایا کہ تمام نبیوں کے اور رسولوں کے امام کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہی سب کے رہبر اور یہ طرح سے رہنمائی کرنے والے ہیں اور انہی کی اتباع کی جائے گی. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بھی اسلام کی اتباع اور پیروی کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد مخاطب کیا اور خطاب کر رہا ہے ان لوگوں سے جو مال والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے. ان سے کہا کہ تم قبل اس کے کہ تمہاری موت ہو جائے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے کہ جب تمہارے پاس مال تو نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی نہ دوستی ہوگی نہ یاری، کچھ نہیں ہوگا. تم اس سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو اور وہاں کے لیے، آخرت کے لیے تم ذخیرہ اندوزی کرو. اللہ نے فرمایا اللہ نے الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. یعنی مالداروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مال کو اینٹ کے رکھو نہیں، یہ مت سوچے تمہارا ہے، یہ میں نے تم کو دیا ہے تو تم اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. تو کوئی مالدار یا پیسے والا یہ نہ سوچے کہ مال اس کا اپنا ذاتی ہے. مال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جو کہ اللہ نے دیا ہے اور وہی دینے والا کہہ رہا ہے کہ تم اس کو لوگوں کے اوپر خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، جس کے اندر خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا. یعنی آدمی کے پاس مال ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ آرام سکون کے لیے چیزیں خریدتا بیچتا ہے نا، تجارت کرتا ہے. قیامت کے روز یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ پیسہ وہ کسی کو دے سکتا ہے نہ کسی سے وہ لے سکتا ہے. ولا خلہ، دوستی یاری بھی نہیں ہوگی کہ چلو پیسہ خرچ کر کے میرا فلاں دوست فلاں عہدے پر فائز ہے، اس کا استعمال کر کے ہم کچھ فائدہ لے لیں، کچھ نیکیاں کما لیں. وہاں پر دوستی یاری بھی کام نہیں آنے والی ہے. ولا شفاعہ، اور کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میں بہت مال والا ہوں، بہت پیسے والا ہوں، بہت رتبے والا ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو میں اس کا استعمال کر کے کسی بڑے کو یا کسی کو دے کر یہ پیسہ ہم اس کو سفارش کے طور پیش کر دے. اللہ تعالیٰ یہ میرا سفارشی ہے، میں نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے. دنیا میں ہوتا ہے نا، پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنی جھوٹی چیز کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کا استعمال کر لیتا ہے. قیامت کے ایسا ہونے والا نہیں ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے اور تمہیں اس دن افسوس ہو، اپنے ہاتھ کو ملنا پڑے. اس سے پہلے دنیا کے اندر خرچ کر کے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لو. پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے آیت الکرسی. یہ آیت الکرسی کی جو آیت ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن مقدس کی سب سے عظیم آیت یہ ہے اور اس کو پڑھ کے بندہ اگر سو جاتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے
چونکہ یہ آیت الکرسی جو ہے زبان زد عام ہے، عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم سے عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہیں، لوگ اس کو جانتے ہیں، کم جانتے ہیں۔ اس لیے ذرا تفصیلی بات سے کرنا چاہوں گا میں۔ اللہ نے فرمایا سے آیت الکرسی کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات کی اس آیت کی اپنے صفت جلالہ، اپنے اسم جلالہ کے ذریعے سے۔ اللہ جو نام ہے یہ نکلا ہے کس سے؟ الہ، معبود سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ پوچھو بچے سے، اگر کسی پوچھو کہ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں تو بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ معنی غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معنی غلط ہے۔ کیا سچا صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کوئی برحق معبود نہیں۔ کیونکہ کیا ہم سب نہیں جانتے کہ بہت سارے معبود دنیا کے اندر باطلہ ہیں، جھوٹے معبود کتنے معبود ہیں؟ کوئی پیڑ کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی پتھر کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کوئی قبر والے کو اپنا سب کچھ مانتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ معبود تو ہیں لیکن سچے معبود نہیں ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کرنا ہوگا، ترجمہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود، حقیقی معبود نہیں۔ یہ معنی اس کا صحیح ہوگا۔ صرف یہ بول دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ معنی غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا تعالیٰ نے الحی القیوم، اللہ کی دونوں صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں قیوم، قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے یہ حیات ہے، ہم بھی زندہ ہے نا، انسان بھی زندہ ہے، انسان بھی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جو یہ زندگی ہے الحی کہہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ جو انسانی زندگی ہے مخلوق کی وہ عطائی ہے، اس کو دیا گیا ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے تھی ہے اور رہے گی، اللہ کی زندگی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ قیوم ہے، خود بھی قائم ہے اور ساری کے ساری مخلوقات کو قائم کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت اگر ایک لمحے کے لیے اس کی کسی کے اوپر سے ہٹ جائے، کسی مخلوق کے اوپر سے، وہ صفر ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ٹک نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دیکھیے ایک ترتیب قرآن کی، اللہ کا کلام کرنے کا جو لیول دیکھیے آپ، اللہ کتنی صاف صاف سمجھا رہے ہیں۔ سستی آدمی کو آتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سستی آدمی کو آتی ہے تو پہلے اس کو اونگ آتی ہے، سیدھی نیند آ جاتی ہے۔ سستی جب آدمی کو آتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے یا سستی اس کے اوپر آ رہی ہے تو پہلے اونگ آتی ہے، پھر اونگ کے بعد نیند آتی ہے۔ یعنی ابتدائی تساہلی جو آدمی کے اندر آتی ہے وہ اونگ سے آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو ذرا تھوڑی سی سستی بھی آتی ہے اور نہ ہی سستی کی انتہا نیند بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور یہ لفظ تاخذ جو ہے نا، اخذ میں پکڑنا ہوتا ہے۔ جیسے میں یہ باٹل کو پکڑوں اگر تو یہ باٹل ہے، اس کو پکڑ رہا ہوں میں، اگر اس کو بولتے ہیں اخذ کرنا، پکڑنا، تو مطلب کہ میرا اس کے اوپر غلبہ ہے مکمل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لفظ تاخذ کہہ رہا ہے کہ نیند اور اونگ میرے اوپر کبھی غلبہ پا نہیں سکتے ہیں، کبھی میرے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کو کبھی نہ نیند آتی نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین کی ملکیت اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو بغیر اس کی اجازت، بغیر اس کی پرمیشن کے شفاعت کر سکے اللہ کے پاس؟ اول تو یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شفاعت کا طالب ہے یا شفاعت کرنا چاہ رہا ہے تو بغیر پرمیشن کے وہ کسی کے لیے حق میں سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو معاملہ یہ اس لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا کیونکہ میں جانتا ہوں کس کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہے، کہ کرنے والا کرنا چاہتا ہے اور کون کرنا چاہتا ہے، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، اس کا ماضی، حال، مستقبل، اس کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اس کا سب جانتا ہوں میں۔ اس لیے میں جب جس کو پرمیشن دوں گا اسی کے بارے میں کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو اس نے پیچھے کیا ہے اور جو آنے والا ہے، یعنی اس کا ماضی حال مستقبل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے یعنی علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز، چاہے پتھر کے اندر کیڑا اگر سانس لے رہا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، آدمی دن کے اجالے میں بہت بڑا کوئی کام کر رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں، اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے نا وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کرتے ہیں، اس کی بتلاتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کا عرش یہ اور ہے، اور اللہ کی جو کرسی ہے نا اس پر اللہ کے 2 قدم ہیں۔
اللہ کے 2 قدم اللہ کے کرسی پر ہیں، اور اس کرسی کا یہ عالم ہے کہ عرش کے مقابلے میں کہ کسی جنگل میں ایک رنگ، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. عرش ہے، کرسی سامنے اس کا ہے. یہ کرسی کا موازنہ بتلا رہے ہیں کہ کرسی کی کیا ویلیو ہے، کتنی بڑی ہے کرسی. یہ کرسی اس عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے جنگل میں ایک انگوٹھی ہو. اب سوچئے کرسی کا یہ عالم ہے، اور یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان زمین گھیرے ہوئے ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور جو عرش پر مستوی ہے وہ ذات کتنی بڑی ہوگی. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. الفاظ نہیں میں اس کو بیان کروں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کی رحمت جو ہے واللہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک میں مثال، یہ حدیث ذریعے سے میں مثال دے رہا ہوں آپ سامنے. کرسی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا قدم اس کے اوپر ہے، اور کرسی عرش کے بالمقابل جنگل میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے. اور اس کرسی کا یہ عالم ہے کہ آسمان زمین کو یہ اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. جب کرسی کا یہ عالم ہے، آسمان زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. عرش کتنا بڑا ہوگا، عرش پر مستوی جو ذات ہے وہ کتنی بڑی. واللہ اعلم. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. کیوں؟ حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا ہے. اب کسی کے اوپر کوئی زور، کوئی زبردستی نہیں ہے. لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا، یا اسلام کو بزور بازو یعنی اس کے اوپر پریشائز کر کے اسلام پھیلا ہے. اللہ نے یہ اصول بتلا دیا قرآن میں، اور قرآن یہ آج نہیں، یہ جب سے دین آیا اور قیامت تک کے لیے ہے، اصول ہے. اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونے والی ہے انشاءاللہ کبھی بھی. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لے لکھی ہے. اللہ اس میں اصول بیان کر رہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایسا دین ہے جو یہ تعلیم دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ تم کسی کے اوپر زبردستی دین کو تھوپنا نہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب سے اولین جو مخاطبین اس کے تھے، جو حقیقی معنی اس پر عمل کرنے والے تھے، وہ کسی کے اوپر زور اور بازو اور تلوار کے ذریعے سے دین کو اس کے اوپر وصولت کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے، فلاں بادشاہ فلاں سے لوگ نام لیتے، اگر کسی نے ایسا کیا ہے، یہ اصول یہ بتلا رہا ہے انہوں نے ایسا کرنے، اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے، اولاً تو کیا نہیں. اگر کیا بھی ہے کسی نے تو اس کا مطلب کہ اس نے اس قرآن کے اصول سے ناواقفیت کا اظہار کیا ہے، اس کو اس دین کا یا اس اصول کا علم نہیں تھا. اللہ نے کیا فرمایا پھر اس کے بعد موت و حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے، پہلی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نمرود ہے اور سامنے ابراہیم خلیل اللہ ہیں. دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے، مباحثہ ہو رہا ہے. چونکہ جو مناظرہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تو اس کے زد میں آنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، سامنے والے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میری ہی بات سچی ہے، میری بات ہی صحیح ہے. تو اسی طریقے سے نمرود تھا، اس کے پاس مال، بادشاہ تھا، اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، تو اس نے بھی وقت کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو چیلنج کیا، کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ رب میرا اللہ ہے، ایک ہے، تو ذرا ہم سے مناظرہ کریں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم رب ہیں، ہم سب کو دے رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ دنیا کی چیزیں، ساری چیز مہیا ہمارے پاس ہے. تو جب جاتے ہیں تو یہ نمرود کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے اس کے ورکرز ہیں، جو بڑے بڑے اس کے اسسٹنٹ منسٹر جو بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے تم کیسے کہہ رہے ہو ابراہیم، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے؟ تو ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ دیکھو میرا رب اس لیے ہے وہ کیونکہ وہ مارتا زندہ کرتا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ نمرود کیا کرتا ہے کہ وہ اس کا یعنی اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے، اس حق کو جواب دینے کے لیے کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تو مارتا زندہ کرتا ہوں، موت حیات میرے ہاتھ میں بھی تو ہے. تو دو لوگوں کو بلاتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ایک کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ایک کا فیصلہ تو کو آزاد کر دیا جائے. تو دونوں کو بلاتا ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو مار دیتا ہے. جس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. مطلب کہتا ہے دیکھو میں اس کو چاہتا ہوں اس کو زندگی دیتا ہوں، اس کو چاہتا ہوں اس کو مار دیتا ہوں. ابراہیم السلام کہتے ہیں اچھا یہ معاملہ ہے تو ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر رب یہ ہونا یہی ہے تو بتاؤ کہ اس کا تم جواب دو، یا تم رب ہو تو یہ کر کے دکھاؤ کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اور تم اگر رب ہو تو یہی سورج کو تم مشرق سے نکال کے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. یعنی جب یہ مناظرہ کے دوسرے سوال جب دوسرے اسٹیپ پہ آتے ہیں تو یہیں پر قرآن کے الفاظ کہتے ہیں کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حق کا بکا رہ گیا، وہ وہیں پر شذر رہ گیا. اب کیا کریں؟
اگر وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا کر سکتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، تو جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بولتے کہ جب سے تو پیدا بھی نہیں ہوا تب سے سورج ادھر سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا مناظر کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین کی حقانیت، اس کی وحدانیت بالکل عیاں ہے، پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ اگر انسان دنیا کے اندر پلنے والے ایک مخلوق یا ایک ذرے کے اوپر غور کرنا شروع کر دینا، وہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے اقرار کرنے والا ہو جائے گا، اس کی توحید کو اللہ کی توحید کو مان لے گا وہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ اس کو یا تو پڑھتے نہیں یا جانتے نہیں، اس پر غور فکر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بتلایا، اور اس دنیا میں ایسے ان تمام عقائد کی تردید کی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے، ہماری لاش کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، جلا کر کے راکھ بنا کر کے فلاں ندی میں ڈال دیا جائے، تو ہم اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے یا اللہ ہمارے حساب نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مناظرہ کو بیان کر کے چلے آئے، لیکن جب وہ پہلا سوال جو تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور کرتا اور مارتا زندہ کرتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک رہ گئی کہ اللہ اس کو پریکٹیکلی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان تو تھا، جانتے تھے اللہ کے بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی دیکھنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ساری دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں اس چیز سے بھی قادر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میں نے تو اس کے دربار میں کہہ کے آ گیا، میں اللہ زندگی موت کا مالک ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تو زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے، مردوں کو اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، کیا تو ایمان نہیں لاتا میرے اوپر؟ کہتا اللہ تعالیٰ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن دل کی اطمینان کے لیے میں دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، تو 4 پرندہ لے اور 4 پرندوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دے، منقسم کر دے، ان کے پروں کو ایک دوسرے سے ملا دے، اور اس کے بعد جا کر کے تو 4 پہاڑوں پہ اس کو رکھ دے، پھر تو بلائے گا اور جس پرندے کا جو حصہ ہے وہ مل کر کے زندہ ہو کر تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ 4 پرندے لے اور چاروں پرندوں کو کاٹ کر کے ان کے گوشت کو خلط ملات کر دو، ملا دو ساتھ میں، اس کے پروں کو ملا دو ساتھ میں، اور اس گوشت کے کچھ حصے کو 4 پہاڑ پہ رکھ دو، پھر تم بلاؤ گے تو جس پرندے کا جو حصہ رہے گا وہ سے مل کر کے تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمارے لاش کو جلا کر کے دریا کے حوالے کر دیا جائے یا ہوا کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ ہم کو جمع نہیں کر پائے گا، اللہ بتلا یہ رہا ہے کہ دیکھ لے، قرآن پڑھ لے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اپنے ایک نبی کو پکلی کر کے دکھایا ہے۔ یہ اگر ٹکڑوں میں ذرات کے اندر تبدیل ہو جائے، پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ذرات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، اور سامنے بندہ کھڑا ہو کر کے اس لائق ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سامنے حساب کتاب دینا پڑے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بیان فرمایا، جس کے اندر یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام، جس کو عیسائی جو ہیں رب مانتے نا، اللہ کا بیٹا مانتے، عزیر علیہ السلام، تو ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں، اور میں چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ساتھ توشہ ہے، گدھے پہ سوار ہیں، تو ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ اس کے علاقے کے بارے میں آتا ہے، وہ فلسطین کا کوئی علاقہ تھا جس کو بخت نصر نے، جو بابل کا وہ بادشاہ تھا، اس نے تباہ برباد کر دیا، اس کو لوٹ کر کے تباہ برباد کر دیا تھا۔ اس کی جو گاؤں تھے، اس کے گھر ٹوٹے ہوئے، سب دیواریں پڑے ہوئے تھے، چھت ایک دم تہس نہس ہو چکے تھے۔ تو وہاں سے گزر رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہاں سے گزرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان زبان سے کہ اللہ آخر اس بستی کو زندہ کیسے کرے گا تو، جو یہاں کے بسنے والے تو دب کے مر ختم ہو گئے ہوں گے، اس کو تو زندہ کیسے کر سکتا ہے، یہ آباد بستی کیسے دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، یہ میں تیرے پر ہی ادھر سے کر کے دکھا دیتا ہوں پکڑی کہ معاملہ کیسے، میں کس چیز کی میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کس چیز پر قادر ہوں۔ اللہ نے کیا کیا کہ وہیں پر حضرت علیہ السلام کو موت دے دی۔ وہ ہیں ان کی سواری، ان کے ساتھ کیا ہے، توشہ ہے راستے کا، سامان راستے کا جو کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی موت دے دی، اور موت وہ نیند کی موت تھی۔ وہ وہیں پر سوئے رہ گئے تقریباً کتنے سال؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو پوچھتے ہیں، حضرت عزیر صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے سال تک سوئے، یہاں ٹھہرے، تو کہتے ہیں کہ لبثت یوم او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو یہاں پر 100 سال ٹھہرا رہا ہے، یہیں پر جو تو سویا ہے موت کی نیند، 100 سال تو سو کر اٹھ رہا ہے، اور تیرے بدن کے اندر کوئی لغارت، کوئی کمزوری نہیں ہے، تو بالکل وہی توانا ہے تو، اور جا کے تو اپنے سواری یعنی گدھے کو دیکھ اور اپنے توشے کو دیکھ، جا کر دیکھتے ہیں تو سواری جو ہوتی ہے وہ سڑ گل چکی ہے، صرف ہڈیاں باقی رہتی ہیں، اور توشہ جو ہوتا ہے وہ ویسے تازہ کا تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا اللہ کی رحمت دیکھیے آپ، اور اللہ تعالیٰ کس قدر زمانے کو چلاتا ہے۔ زمانہ ایک ہی ہے،
چیزیں تین ہیں اور تینوں کے اوپر زمانہ گزر رہا ہے اگر، تو تینوں پر تین طرح کے اثرات ہو رہے ہیں. ایک شخص ہے، اس کے اوپر زمانے کا اثر کیسا تھا؟ 100 سال سوئے رہ گئے، زندہ دوبارہ اٹھے سلامت ہے. وہیں پر گدھا ہے، 100 سال مرنے کے بعد وہ سڑ چکی ہے لاش، زمانہ ایک ہی ہے، دن وہی گزر رہے ہیں اس کے اوپر سے، لیکن ایک چیز سڑ جا رہی ہے، ایک سلامت ہے. اور اس سے تازہ مثال جو کہ توشے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور سے کھانے جو چیزیں کھانے پینے ہوتی ہیں نا جلدی خراب ہو جاتی ہیں وہ کھانے کی چیزیں، لیکن 100 سال تک رکھی گئی چیز ویسے ہو تازہ بالکل. یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ گری، اللہ تعالیٰ کی کاریگری بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہر چیز پر مکمل طور سے قدرت رکھتا ہے. جس کو چاہے جہاں چاہے جس حالت میں چاہے اس کو وہاں پر وہ چیز عطا اور مہیا کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ کوئی کام مشکل اور ناممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زندہ کیسے کر سکتا ہوں. تم یہ دیکھ لو، اگر کوئی 100 سال تک بھی مٹی کے اندر پڑا رہے اور میں چاہوں اس کو زندہ کرنا تو بس ایک یعنی لفظ کن کہنے کی دیری ہے، اللہ کن کہے گا وہ معاملہ ویسے ہی ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا، لیکن ایک آخری بات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ آج کا صدقات اور خیرات کا جو معاملہ ہمارے ہیں بہت ہی ٹیڑھا ہے. بات شاید سخت ہو لیکن حقیقت ہے، بہت ہی ٹیڑھا معاملہ ہے. خیرات، صدقات، نیکی بھلائی کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارا اپنا مال نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا کہیں کہیں واجب ہے اور کہیں پر بہتر مستحب ہے. ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بندہ خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ نہیں مل رہا بلکہ اس کا نقصان ہو جا رہا ہے. اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں عموماً، 4 قسم کی 4 صفات ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کے ان نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، راشن دے رہا ہے، اگر 4 چیزیں اس کے اندر ہیں تو اس کے لیے بیکار ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہو، نقصان اس کا ہو گیا سمجھو. پہلی چیز کیا؟ کفر اگر کر رہا ہے بندہ، اگر کافر ہے، ایمان اس کے پاس نہیں ہے، وہ لاکھ پتی کروڑ پتی اپنا سب کو دھن لٹا دے، اللہ کے بندوں کی مدد میں کسی کام کرنے اس کے لیے ہے. دوسری چیز ریا ہے، ریا دکھاوا نمود. آج ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے، میں بھی واٹس ایپ کچھ دیر پہلے کھولا اور دیکھا گروپس کے اندر کئی فوٹوز آ رہے ہیں. ایک خاتون ہے جس کو پیکج دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ علماء کی لائن لگی ہوئی ہے باقاعدہ، اور فوٹو کھینچا جا رہا ہے. اس کو ہاتھ دے کر کے 10 لوگ پکڑے ہوئے، خاتون ہاتھ میں لیے ہوئے سامان اور 10 لوگ اس میں ہاتھ لگائے، ہم بھی دے رہے ہم بھی دے رہے. کیا ہے یہ؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا مال ریا ہے نا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ریا اور دکھاوا کر کے، احسان جتلا کے، اس کے دل کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے ان صدقات کو برباد نہ کرو. اگر اسے برباد ہی کرنا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، کسی کی عزت کو تو مت چلو، کم سے کم تکلیف ہوتی ہے، واقعی بہت دلی تکلیف ہوتی ہے. ایک خاتون ہے درمیان میں، میرے پاس فوٹوز ہیں ابھی واٹس ایپ پہ، بالکل دیکھ آپ لوگ بھی گروپ میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. ایک خاتون ہے، اس کو میرے خیال سے راشن ہوگا 2000 کا، کب زیادہ ہوگا 2000 کے راشن میں ایک خاتون برقع پوش، اس کے ساتھ اچھے خاصے لوگ ٹوپی لگا کے باقاعدہ ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہر کوئی اپنا ہاتھ اس پہ ٹچ کر رہا ہے سامان پہ کہ میں دے رہا ہوں، میں طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے صدقات کو، تمہارے نیک کام کو برباد کرنے والے ہیں. ریا دکھاوا نمود، احسان جتلانا. کوئی کسی کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے فلاں تمہاری مدد کی تھی، آج تم کو آنکھ دکھا رہا ہے، آج تم میرے خلاف چل رہا ہے، آج تم میری بات سن نہیں رہے، میں تو فلاں ٹائم تیری میں نے یہ مدد کی تھی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی کے اوپر خرچ کرنے کے بعد، پھر بھی یہ اس کا عمل اس نیک کام کو برباد کرنے والا ہے. چوتھی چیز وہی ہے تکلیف دینا. انسان کو آپ ایک تھپڑ مار دو، انسان کو آپ کسی اوزار سے زخم دے دو، وہ دواؤں سے بھر جاتا ہے، لیکن جو تکلیف اس کے دل کے اندر ہوتی ہے نا، جو اس کو ٹھیس دل کو لگتی ہے نا، وہ زندگی بھر بندے کو یاد ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے وہ. اس لیے کبھی کسی کا دل مت دکھائیے گا، کبھی کسی حرکات سے، کسی اپنی زبانی کلام سے کبھی کسی کا دل مت دکھائیے گا، کیونکہ تلوار کا نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا اور آپ کے حرکات کے جو زخم دل پہ لگتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں، وہ زندگی بھر انسان کو یاد رہ جاتا ہے وہ. لہٰذا آپ کو مدد کرنی ہے، آپ کو تعاون کرنی ہے، آپ کو کسی کی ہیلپ کرنی ہے، آپ کرو، بلا شبہ کرو، دل کھولے کرو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن ایسی حرکت کوئی نہ ہونے پائے جو بندے کے دل کو ٹھیس لگ جائے اور وہ زندگی بھر اس میں کرتا رہے کہ اللہ میں نے کیا کر دیا، مجھے نہیں لینا چاہیے تھا. اب اس خاتون سے کوئی پوچھے اگر کہ کتنا فائدہ آپ کا ہوا، بھوک کی ماری بیچاری، وہ تو کہہ دے گی ٹھیک ہے سکون ملا، لیکن اس کے دل پہ کیا بیتا ہوگا وہ تو وہی جانتی ہے نا، وہ بیان نہیں کرے گی، وہ مجبور ہے، وہ کیا بیان کرے گی.
لہٰذا جب بھی مدد کی جائے ہمیشہ 4 چیزوں کا دھیان رکھا جائے. ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ دلی تکلیف نہ ہونی پائے، ریا نمود نہ ہو، احسان نہ جتلایا جائے کبھی کسی بھی زندگی کسی موڑ کے اوپر. یہ تمام وہ چیزیں، بہت ساری باتیں ہیں چونکہ ایک پارا ایک ساتھ 25 منٹ کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ ضروری بات تھی اس لیے میں نے اس کو بیان کیے ہیں. اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ موقع دیا پھر کوئی بیان کریں گے. اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم نے جو ٹوٹی فری باتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے لیے مزید جو آگے ایام باقی ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دے. مولا کریم ہم جو کچھ تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہیں اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. ریا نمو سب کو بچا دے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر قائم دائم رکھ. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.